دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا مشکل حالات میں انسان صرف اپنا سوچتا ہے. زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، زندگی کے مشکل مسائل جب آتے ہیں تو انسان چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات اپنوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے. کورونا کے دور میں لوگوں نے اس کو دیکھا ہے کہ لوگ ماں باپ کا جنازہ تک چھونے کے لیے تیار نہیں تھے. کتنے لوگ تھے جنہوں نے اپنے ماں باپ کے بارے میں، بھائی بہن کے بارے میں کہا، حکومت ہی سے کہا کہ آپ ہی لے جا کے جو چاہیں کریں. یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں میں ایسا عموماً نہیں ہوا، لیکن مسلمانوں میں بھی ایسے کمزور دل کے بدبخت لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم کو دیکھنا تک نہیں ان کا چہرہ. اپنے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. یہ بلا ہوتی ہے، یہ مصیبت ہوتی ہے، کتنی سخت ہے. جتنی سخت مصیبت ہوتی ہے اتنے کمزور رشتے ہو جاتے ہیں. مصیبتیں رشتوں کو کمزور کر دیتی ہیں. قیامت سے بڑھ کے اور مصیبت کیا ہوگی؟ قیامت کے دن سے بڑھ کر مصیبت کیا ہوگی؟ اس دن انسان دوسروں کی بجائے صرف اپنا سوچنے والا بن جائے گا. وہ خود غرضی کی آخری انتہا کو پہنچے گا. وہ سب سے بھاگے گا. ماں باپ سے جنہوں نے اس کو جنم دیا، ماں باپ جس نے اس کے لیے سارے وسائل جمع کیے محنت مزدوری کر کے، بیوی جو اس کے لیے ہر حال میں تیار رہتی تھی، سکھ دکھ میں اس کے ساتھ رہتی تھی، اس کو خوش کرنے میں اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دیتی تھی، اس کے لیے قربانیاں دیتی تھی. گھر کے کام کاج سے لے کے زندگی کے سارے معاملات میں اس کے ماتحت اور تابع رہ کر اس کے لیے آسانیاں فراہم کرتی تھی. اولاد جو ہمیشہ اس کے لیے تیار رہتی تھی، جنہوں نے اس کے لیے علاج کیا، اس کے لیے سب کچھ کیا، کھلایا پلایا، بڑھاپے میں سنبھالا. اچھی اولاد، لیکن ان سے بھی آدمی بھاگے گا، سب سے بھاگے گا. اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے اتنی بڑی پریشانی ہوگی. اس کا کیا؟ وہ سوچ رہا ہوگا کہ آج ایسا دن ہے کہ آج بچ گیا تو ٹھیک، نہیں تو ہمیشہ کے لیے ہلاک، بربادی بربادی ہے. وہ ڈر رہا ہوگا. اس دن وہ سب سے بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اس دن ہر ایک ایسی پریشانی میں ہوگا جو اسے دوسروں سے مستغنی کر دے گی. دوسروں کے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں ہوگا. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اس گمان میں مت پڑے رہنا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی کرتوت سے غافل ہے. ظالم ظلم کر رہے ہیں، کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں، جانی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، عزتوں کے اعتبار سے. آج ان کے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، جو چاہے کریں. بظاہر کوئی روکنے والا دکھائی نہیں دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان بعض اوقات دنیا کے ظلم و زیادتی کو دیکھ کر اللہ کے وجود کا، بلکہ اللہ کے رحیم اور عدل والا ہونے کا انکار کر دیتا ہے کہ اگر اللہ ہوتا تو دنیا میں ظلم نہیں ہوتا. لیکن دنیا میں انسان کو انصاف نہ ملنا اور مجرم کو نہ پکڑنا، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی پرواہ نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. کہیں اس بھرم میں مت پڑے رہنا، اس غلط فہمی میں مت پڑے رہنا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ظالم کر رہے ہیں اس سے غافل ہے. اللہ غافل نہیں ہے، دیکھ رہا ہے. وہ پھر کیوں روکتا نہیں؟ کیوں ان کو سزا نہیں دیتا ہے؟ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے اس دن تک کے لیے جس میں
آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ گھبراہٹ کے مارے ظالم کو اس وقت احساس ہوگا کہ میں تو یہ سمجھتا رہا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، مجھ کو کوئی پکڑے گا نہیں، لیکن آج ساری طاقت، سارا اقتدار مجھ سے چھین لیا گیا اور میرے ظلم کا انجام میرے سامنے ہے، اور ہاں اللہ ہے، اور وہ بڑی قوت والا ہے، وہ علم والا ہے، وہ بھولتا نہیں، اس کو سب یاد ہے جو کچھ میں نے کیا ہے، اور وہ ایسی قدرت والا ہے، ایسی قوت والا ہے کہ اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے، اور وہ عدل والا ہے، وہ کمزور طاقتور نہیں دیکھتا ہے، وہ حق کو دیکھتا ہے، کس کا کس پر کتنا حق ہے، وہ طاقتور سے بھی حق لیتا ہے، وہ کمزور کو اس کا حق دلاتا ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ تو بس انہیں ڈھیل دے رہا ہے اس دن تک کے لیے جس میں نگاہیں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، مہطعین وہ بھاگے جا رہے ہوں گے، مسرعین، مہطعین مقنعی رؤوسہم، سر اٹھائے، وہ آسمان میں جو کچھ ہو رہا ہوگا اس کو دیکھ رہے ہوں گے، دھماکے، فرشتوں کا نزول، عذاب، وہ ساری چیزیں پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے، اور سر اٹھائے دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، گھبراہٹ میں بے تحاشا دوڑ رہے ہوں گے، حشر کے میدان کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں جو آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہوں گی لوٹ کر اپنی طرف آئیں گی نہیں، انہیں اپنا ہوش نہیں ہوگا کہ وہ اپنے حال کو دیکھیں، باہر ہونے والے واقعات انہیں اپنی طرف اس طرح سے جوڑ کے رکھیں گے، کھینچ رہے ہوں گے کہ ایک کے بعد ایک جو کچھ ہو رہا ہوگا آسمان و زمین میں، اس کے دیکھنے میں ایسے گھبرائے پریشان وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ انہیں اپنے آپ کا ہوش نہیں ہوگا۔ لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں اپنی طرف لوٹ کر آئیں گی نہیں۔ وافئدتہم ہوا، اور ان کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، ان کے دل خالی کھوکھلے ہو جائیں گے، گھبراہٹ کے مارے وہ ایمٹی ہو جائیں گے، ان کی سوچ میں کوئی اور چیز ہوگی نہیں، سوچنے کا بھی شعور ان کو نہیں ہوگا۔ جب انسان گھبرا جاتا ہے تو ایسے وقت میں بعض اوقات اپنا پتہ، اپنی چیزیں، اپنے بارے میں بھی بھول جاتا ہے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، ان کے دل گویا کہ بالکل خالی ہو جائیں گے۔ پریشانی کا یہ عالم ہوگا کہ انسان کو اپنا ہوش نہیں ہوگا، وہ کیا کسی کو دیکھے گا کہ وہ برہنہ ہے۔ سارے لوگ پریشان ہوں گے، خصوصاً وہ لوگ جو دنیا میں بے دینی کی زندگی گزار کے ظلم و زیادتی کے ساتھ آخرت کی دنیا میں قدم رکھیں گے، اپنی قبروں سے نکل کر وہ اللہ کے ہاں، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن لوگ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے، کھڑے ہوں گے اپنے مستقبل کے فیصلے کا انتظار کرتے ہوئے۔ وہ دن آنے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جمع کیے جائیں گے، یہ سورہ ابراہیم کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 42 سے 43 تک۔ اس دن جمع کیے جائیں گے تو اس وقت میں انسان کو ہوش نہیں ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھے۔ یہ قیامت کے منظر کو بیان کیا گیا ہے۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حین انزل علیہ وانذر عشیرتک الاقربین، جب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ خبردار کر دیجئے، قیامت کی گھڑی، برے انجام، کفر و شرک کے وبال کے بارے میں بتائیے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، جب یہ آیت نازل ہوئی
تو آپ نے فرمایا یا معشر قریش اشتروا انفسکم من اللہ، اے قریش کے لوگوں اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو. اشتروا انفسکم من اللہ، اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. اللہ سے بچانے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. تم خود اپنے آپ کو بچا لو، اپنی جانوں کو آزاد کرا لو اس کی قیمت دے کر. ایمان، توحید، اعمال صالحہ، اپنے کو بچانے کے لیے جو دینا ہے دے دو. اشتروا انفسکم من اللہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. یا بنی عبد المطلب، اے بنو عبد المطلب، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا اللہ سے بچانے میں. یا عباس ابن عبد المطلب، اے عباس ابن عبد المطلب، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. یا صفیہ عمت رسول اللہ، اے صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، تمہارا کچھ ساتھ نہیں دے سکتا، تم کو بچا نہیں سکتا. یا فاطمہ بنت رسول اللہ، اے فاطمہ اللہ کے رسول کی بیٹی، سلینی بما شئتی، دنیا کی جو چیز تم کو مجھ سے مانگنی ہو مانگ لو، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. بیٹی، پھوپھی، چچا، قبیلہ، خاندان، سب سے آپ نے خطاب کر کے کہا تم خود اپنے آپ کو بچاؤ، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا. اگر تمہارے پاس تمہارا ایمان نہیں ہے تو میری سفارش تمہارے کام نہیں آئے گی. سفارش تبھی کام آ سکتی ہے جب انسان کے پاس اس کی توحید ہو، اس کا ایمان ہو، اس کا دین ہو. دین کے بغیر نجات نہیں. سفارشیں بیکار ہیں اگر انسان کے پاس اس کا اپنا دین و ایمان نہ ہو. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تو پہلی مرتبہ جب خاندان کو آپ نے خبردار کیا تو پہلا پیغام یہی دیا کہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، تم کو اپنے بچاؤ کی خود فکر کرنی پڑے گی. جاہلیت کے اس معاشرے میں سفارش کا ایک جاہلانہ عقیدہ تھا کہ چاہے ہم کیسی زندگی گزار لیں، عقیدہ چاہے کیسا ہی ہو، عمل چاہے کیسا ہی ہو، بس بعض بتوں کو ہم مان لیں، ان کو خوش کر دیں تو قیامت کے دن اللہ سے لڑ جھگڑ کر یہ ہم کو بچا لیں گے اور جنت میں پہنچا دیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان بتوں کی عبادت کرتے تھے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. اللہ نے ان کا قول ذکر کیا، کہا والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بالمقابل اپنے کارساز گھڑ رکھے ہیں، ان کا کہنا ہے ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان بتوں کی عبادت صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کر دیں. اللہ کے قرب کے لیے، اللہ سے اپنے مسائل کو حل کرانے کے لیے، چاہے وہ دنیا کے ہوں آخرت کے ہوں، وہ بتوں کو اپنا سفارشی تسلیم کرتے تھے اور انہی کو خوش کرنے میں لگے رہتے تھے. اللہ کو خوش کرنا ان کا کام ہے، ان کو خوش کرنا ہمارا کام ہے، یہ سمجھتے ہوئے. یہ عقیدہ تھا کہ بس ہم کو بچانے والا بچا لے گا، چاہے ہم کیسے بھی زندگی گزار لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کو ڈرایا، اپنوں کو بتایا کہ تم اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو، اپنی جانوں کو آزاد کرا لو جہنم سے، اپنے آپ کو خرید لو. کیسے؟ ایمان و عمل کے ذریعے سے. میں تمہارے کام نہیں آ سکتا. اگر تمہارے پاس ایمان ہی نہ ہو تو پھر سفارش بھی کام نہیں آئے گی. سفارش وہیں کام آ سکتی جب انسان کے پاس اس کا دین و ایمان ہو.
بغیر صحت عقیدے کے سفارش بھی نہیں۔